بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر درد کا روحانی علاج۔ سر درد بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پورے سر کا درد ہوتا ہے اور ایک آدھے سر کا درد۔ اس کی کافی وجوہات ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا سورہ اخلاص اور سورہ والناس کے ذریعے روحانی علاج۔ ایسے مریض جن کو ادویات سے آرام نہیں آتا یا اکثر اوقات سر درد رہتا ہے، تو ایک سورہ اخلاص کا عمل ہے، وہ اس طرح کرنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض کو دم کرنی ہے، اور اس سے مریض سے پوچھنا ہے کیفیت سر درد کی۔ تو مریض اگر کہتا ہے کہ نہیں کچھ سر درد باقی ہے، تو آپ نے وہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ 7 مرتبہ کے بعد بھی کچھ سر درد باقی رہے تو یہ تعداد آپ نے 11 مرتبہ کرنی ہے۔ 11 کی تعداد سورہ اخلاص کی مکمل ہونے سے قبل ہی انشاءاللہ تعالی العزیز یہ سر درد ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا عمل سورہ والناس کے ذریعے ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی مجرب ہے جن لوگوں کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے۔ اور آدھے سر کا درد بھی ایسا کہ کبھی سر کے اس حصے میں ہو رہا ہے، کبھی دوسرے حصے میں ہو رہا ہے، کبھی سر کے پچھلے حصے میں ہو رہا ہے، ان کے لیے انتہائی مجرب ہے کہ جن کا سر درد سر میں گھومتا رہتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کبھی ایک حصے میں درد کبھی دوسرے حصے میں۔ اس کی ترتیب آپ نے ایسے کرنی ہے کہ قل اعوذ برب الناس قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کی ترتیب ایسے کرنی ہے کہ کوئی بھی مریض ہے جو آپ کے پاس آتا ہے دم کے لیے، یا آپ کسی کو دم کرتے ہیں، اگر وہ مرد مریض ہے تو آپ نے خود اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور ہاتھ اس ترتیب سے رکھنا ہے آپ نے کہ اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کے کس حصے میں سر درد ہے۔ جیسا کہ اس حصے میں وہ مریض بتاتا ہے، تو آپ نے یہ اس ترتیب سے ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس ناس ناس۔ یہ جو ناس ہے 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے اور ہاتھ ہٹا لینا ہے۔ پھر مریض سے کیفیت پوچھنی ہے۔ اگر سر درد سر کے کسی اور حصے میں چلا گیا ہے تو مریض آپ کو بتائے گا جی اب میرے اس حصے میں درد ہو رہا ہے، تو آپ نے اسی ترتیب سے ہاتھ ایسے رکھنا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، مالک الناس ناس ناس۔ اس آیت مبارکہ کا آخری ناس بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، پھر دم کرنا ہے اور مریض سے کیفیت پوچھنی ہے۔ اگر وہ کہے کہ سر درد بہتر ہے، پھر آپ نے مزید نہیں پڑھنا۔ اگر وہ کہے کہ سر درد اب جسم کے کسی اور حصے میں سر کے کسی اور حصے میں چلا گیا ہے، تو وہ آپ نے پھر وہاں پہ اسی ترتیب سے ہاتھ رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی عورت جیسے گھر میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں تو آپ نے انہیں دم کرنا ہے، تو عورت خود ہی ہاتھ رکھے، اسے کہیں جسم سر کے جس حصے میں درد ہے آپ کو وہاں اسی ترتیب سے ہاتھ رکھیں، اور آپ نے اسی ترتیب سے یہ صورت پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس ناس ناس۔ 3 ناس کے بعد آپ نے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھنا ہے کہ اب جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ پوری صورت اسی ترتیب سے کہ ہر آیت کے آخر میں جو ناس ہے وہ 3 مرتبہ، اور ہر آیت ختم ہونے پہ آپ نے دم کرنے اور کیفیت پوچھنی ہے۔ انشاءاللہ پوری صورت ختم ہونے سے پہلے سر درد جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس میں آپ نے ایک اور چیز جو کہ انتہائی اہم ہے جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے، کہ جن لوگوں کو جادو، جنات، سائے وغیرہ کے امراض ہوں، ان لوگوں کو کوشش کریں حتی الامکان بچنے کی کہ ان لوگوں کو دم نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ ان کے روحانی معاملات اور ہوتے ہیں، تو انہیں بہتری نہیں آتی۔ جب انہیں بہتری نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے ٹھیک دم نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انہیں دم نہ کریں، بلکہ انہیں بتائیں کہ آپ اس کا پراپر روحانی علاج کروائیں۔ جب پراپر روحانی علاج ہو جائے گا ان کا تو انشاءاللہ وہ خود ہی بہتر ہو جائیں گے۔ تو جو جادو جنات کے مریض ہیں کوشش کریں انہیں دم کرنے سے پرہیز کریں، کہ ان پہ زیادہ زود اثر یہ دم نہیں ہوتا۔ تو باقی طبعی امراض میں یہ سر درد جیسا بھی ہو،
انشاءاللہ تعالی العزیز یہ جو دو عمل آپ کو بتائے ہیں انتہائی مجرب اور آزمودہ ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے پاس آنے والے مریضوں کو شفا دے گا۔